بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی حدیث نمبر 3 ہے جی، ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2 اور عربی زبان و ادب کا یہ پیپر ہے جی۔ تو آج ہم حدیث نمبر 3 کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ تو حدیث نمبر 3 ہے جی، الراشی والمرتشی کلہما فی النار۔ اس کا ترجمہ ہے جی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں، یعنی دونوں یہ جہنمی ہیں۔ آگے ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں جی۔ رشوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اپنے باطل عرض اور ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کسی ذی اختیار یا کار پرداز شخص کو کچھ دے کر اپنے موافق فیصلہ کروا لے۔ عرب کے یہودیوں کے مقدمے ان کے احبار اور رئیس فیصلہ کرتے تھے، قانون کی زد سے بچنے کے لیے اعلانیہ رشوت دیتے تھے، اور ان کے کاہن اور قاضی اعلانیہ لیتے تھے اور ایک کا ایک حق دوسرے کو دلا دیتے تھے۔ چنانچہ تورات کے قوانین کی تعریف کا ایک بڑا سبب یہی رشوت خوری تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی پردہ دری یوں کی ہے۔ آگے ترجمہ ہے جی، خدا نے کتاب سے جو اتارا اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے معمولی معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹھوں میں آگ بھرتے ہیں خدا ان سے قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ مائدہ میں ان کی حرام خوری کا ذکر 2 بار ہے۔ فرمایا جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، اور اگلا ہے جی، اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ گناہ پر اور ظلم پر اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میرے رشوت کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو حکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی ایسا لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق، اور تم کو معلوم ہے۔ یہ آیات ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح دوسرے کا حق حذف کر لے۔ یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا۔ آگے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودیوں نے رشوت کے طور پر اپنی عورتوں کے کچھ زیور اکٹھے کر کے پیش کیے تو انہوں نے فرمایا، اے یہودیو، خدا کی قسم ساری مخلوق میں مجھے تم محبوس ہو، لیکن یہ مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا، اور جو تم مجھے رشوت پیش کی ہے وہ حرام ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کھاتے۔ یہودیوں نے ان کی تقریر سن کر کہا کہ یہی وہ انصاف ہے جس سے آسمان و زمین قائم ہے۔ اس لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے تھوڑا سا لکھا نہیں ہوا، اپنے مال کو رعایا سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک عامل نے آ کر کہا کہ یہ صدقے کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ یہ سب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بیچتے ہیں تو آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ تم اپنے باپ سے اماں کے گھر بیٹھ کر نہیں دیکھتا کہ اس کو تحفے ملتے ہیں یا نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس میں سے جو لے جائے گا وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر لائے گا، اونٹ گائے بکری جو ہو۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 بار فرمایا، خداوند میں نے پہنچا دیا۔ اس حدیث میں بھی رشوت کی لعنت سے بچنے کا درس دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ رشوت کا مال بھی ناجائز ہے۔ کسی سے حلت کام نکلوانے کے لیے ایسے مال دینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگ تحفوں کی صورت میں مال دیتے ہیں، اس طرح حاکم سے ناجائز مراعات حاصل کرتے ہیں۔
ایسے تحفے بھی رشوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رشوت کے لین دین سے حقدار کا حق مرتا ہے، امیر بچ جاتے ہیں، غریب مارے جاتے ہیں، ظلم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کسی کام کے لیے اگر اپنے ہی کاغذات بنوانے ہو تو متعلقہ دفتر کے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بیرون شہر رہنے والے حضرات کو جب دوسرے شہروں کے چکر لگانے پڑیں تو چکرا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس نظام سے تنگ آ کر خودکشی تک کر جاتے ہیں۔ اگر رشوت کو روک کر لیا جائے تو غریب لوگ بھی سکھ کا سانس لیں۔ سنا ہے کہ رشوت لینے والے کو پکڑ کر ڈانٹا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ رشوت کیوں لی ہے، بلکہ اس لیے کہ نہ مراد تو پکڑا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور غلطی ہو گئی، آئندہ احتیاط ہوگی، چنانچہ جرمانے کے طور پر اسے کچھ رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور آئے دن نت نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی ترقی یافتہ دور میں رشوت کی کوئی خاص شکل و صورت متعین نہیں ہے۔ اب صرف کاغذ کے چند نوٹوں کے لین دین کا نام رشوت نہیں ہے، بلکہ زمانہ اور حیثیت کے اعتبار سے رشوت کی شکلیں بھی مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی عام آدمی کسی کلرک کو رشوت دیتا ہے تو وہ چند نوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہی رشوت کوئی خاص شخص کسی بڑے عہدیدار مثلاً وزیر یا کسی بڑے صاحب منصب کو دیتا ہے تو وہ کبھی بنگلہ، موٹر کار یا پھر کسی بیرون ملک کے سیاحتی ٹکٹ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، جسے وہ ہدیہ یا نذرانہ کا خوبصورت نام دے دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ رشوت کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے۔ اس لیے صرف کاغذ کے چند نوٹوں کے لین دین کوئی رشوت نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ بھی ہر وہ شے جو اپنے جائز یا ناجائز مقاصد کے حاصل کے لیے کسی اہل منصب کو دیا جائے گا وہ رشوت ہی ہوگی۔ رشوت کی برائی حدیث میں رشوت کے لینے اور دینے والے پر اللہ کے رسول نے بڑی وعید سخت سنائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ جس انسان کا گوشت پوست ظلم و سود سے بنا ہے تو اس جسم کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس بدن کو حرام کی غذا کھلا پلا کر گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں سخت حرام کی تشریح کرتے ہوئے رشوت اور زنا کی آمدنی کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخت حرام آمدنی کے دو دروازے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، رشوت اور عصمت فروشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور اس پر بھی جو رشوت کا معاملہ کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی سفارش کرے اور اسے کچھ ہدیہ دے اور یہ قبول کرے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اگر ہم طے کر لیں کہ صرف جائز کمائی میں گزارا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی آمدنی میں برکت ڈال دے گا۔ دیکھیے شیر جنگل میں ہو یا جنگلے میں وہ گھاس نہیں کھائے گا، وہ گوشت ہی کھائے گا، اسے گوشت ہی ملے گا۔ اگر حضرت انسان بھی سوچ لے کہ رزق حلال ہی کھاؤں گا تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے رزق حلال نہ ملے۔ جنہیں قیامت کے آنے کا یقین ہے، جنت دوزخ کے حالات معلوم ہے، وہ کبھی رشوت کا لین دین نہیں کرتے۔ تو آج یہ تھی جی حدیث نمبر 3، آگے حدیث نمبر 4 ہے، یہ پھر بعد میں انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ حدیث نمبر 3 سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ اتنی مشکل کوئی نہیں ہے، بس آسان سی ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ اگر آپ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔